اور جتنی نفلیں زیادہ، سب سے افضل کام تو یہ ہے نفلیں پڑھنا. اور اگر چاہو تو تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ لمبا قیام نہیں کیا جا رہا، زیادہ لمبی صورتیں یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، تو لمبا قیام کیسے کریں؟ تو جتنا قیام اور رکوع سجدہ کر لو، اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت، اس میں لگو وقت. سارے ذکر اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت، اس سے زیادہ افضل کچھ نہیں. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں. اور رمضان میں 70 بڑھا دو اس کو تو کتنی 700 ہو گئی. اور پھر شب قدر میں اللہ اکبر، اس کی کوئی حساب ہی نہیں، کوئی گنتی ہی نہیں، خیر من الف شہر. تو اس واسطے تلاوت جتنی ہو سکے وہ کرو. اور تیسرا کام یہ بھائی دعائیں مانگو، دعا مانگو، اپنے پروردگار سے لپٹ جاؤ، لپٹ کے دعائیں مانگو، مچل کے مانگو. ہر حاجت اپنی اللہ کے سامنے پیش کرو. اور وہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ ہر مانگنے پر، ہر دعا پر بھی تمہارے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے. جو مانگ رہا ہے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن جو دعا مانگی، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی. چاہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، یا اللہ میرا مکان بن جائے، یا اللہ مجھے سواری اچھی مل جائے، یا اللہ میری اولاد کو ترقی ہو جائے، یا اللہ مجھے روزگار میں، یہ ساری دعائیں جو کر رہے ہو، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی. تو دعاؤں کی کثرت. اور ہم اور آپ کیا مانگیں گے؟ دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا. مانگنا آتا ہے اللہ میاں سے کس طرح مانگنا چاہیے، مانگنا بھی نہیں آتا. وہ مانگنا بھی سکھا گئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وہی سکھا گئے. تو اس کی آپ کی مانگی ہوئی دعائیں، مناجات مقبول، الحزب العظم، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. وہ ایسی دعائیں ہیں کہ ہمارے آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو آپ نے مانگ نہ لی ہو. ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگ کے بتا دی. یہاں تک مانگ لیا اللہ میں نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یا اللہ خشکی میں، سمندر میں آپ کا کوئی بندہ، کوئی بندی جو بھی کوئی دعا مانگ رہا ہو، جو چیز اچھی اس نے مانگی ہو، اے اللہ میں بھی اس کا محتاج ہوں، وہ مجھے بھی دے دے، وہ بھی مجھے دے دے. اس سے زیادہ اور کیا مانگے گا کوئی آدمی؟ یہ بھی مانگ کے بتا دیا کہ یا اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی، جتنے کام، جتنی اچھائیاں مانگی، یا اللہ وہ سب میں مجھے دے دے. جتنی برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں ان سب کی پناہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس سے وہ دے دیں. کوئی گوشہ چھوڑا نہیں، دنیا آخرت کی بھلائی کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں جو آپ نے مانگا نہ ہو. لہذا وہ دعائیں مانگیں. مناجات مقبول کے نام سے چھپی ہوئی ہے کتاب، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کی اور بھی کتابیں ہیں، حزب العظم بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو وہ اس میں یہ 3 کام ہیں کرنے کے. اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بہرحال انسان کی ضرورت ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی. تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کلمہ، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کل چلتے پھرتے زبان پہ ہو. یہ 4 کام ہیں، اس میں گزار دیں رات. نفلیں، تلاوت، دعا، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اگر رات گزار لی تو امید ہے اللہ کا شکر. کیا امید ہے؟ کہ اگر 1000 مہینے تک راتیں اس طرح گزاری ہوتی تو اس سے بھی کہیں زیادہ فضیلت اور اس سے بھی زیادہ کہیں اجر
اور فائدہ حاصل ہوگا اس ایک رات میں۔ تو چلو بھائی پتہ نہیں ہے کون سی ہے، تو 5 ہی تو راتیں ہیں نا، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں کو اس طرح گزارنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ تبارک، جو لوگ ماشاءاللہ اعتکاف کی نیت میں کیے ہوئے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے تو بہت ہی عظیم فضیلت ہے کہ سارا وقت ان کا عبادت ہی میں گزرے گا۔ اگر فرض کرو سو بھی رہے ہوں اعتکاف کی حالت میں تو وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا کیونکہ اعتکاف میں ہے۔ اس واسطے ان کو تو ہے ہی، اور اگر نہیں اعتکاف تب بھی ان 5 راتوں کے اندر ان کاموں کا اہتمام کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔